أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند درود ایسا کہ پڑھنے کو طبیعت میں چلے توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے فرمایا لو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم فمنہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن یضروکم الا اذن وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ حبل من الناس۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ فرمایا اگر یہودی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، مگر وہ نہیں لائے۔ لو آمن اہل الکتاب لکانا خیر لہم، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو یہ ان کے حق میں خیر تھی، بہتری تھی۔ فمنہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں تھوڑے لوگ مومن ہیں، اکثر فاسق ہیں۔ بسم اللہ۔ جو پہنچے یقیناً وہ لائق تحسین ہے۔ پیرزادہ صاحب ایک فیصلہ کر رہا ہے قرآن۔ مولوی سمجھتا ہے کہ فاسق بدکار کو کہتے ہیں، قرآن نے مومن کی ضد فاسق کو گنا۔ العظمت، خدا سے زیادہ بہتر ضدین کو جان ہی کون سکتا ہے۔ فمنہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، تھوڑے سے مومن، اکثریت فاسق۔ یا قرآن سے آیت اٹھا لو، ورنہ پھر غضنفر کو کہنے کا حق دو۔ فاسق بد عمل نہیں، بد عقیدہ ہوتا ہے۔ ہاں، اصل میں یہ کل تاریخ آنے والی ہے نا، مجبوری ہوتی ہے کہ کل چونکہ پھر شب شہادت بھی ہو جاتی ہے اور تابوت ہوتا ہے، تو اس لیے کل بحث نہیں کی جا سکتی۔ تو آج چونکہ کل فتح خیبر ہے، تو اسی حوالے سے بس طبیعت چاہ گئی ہے میری کہ آپ سے بسم اللہ دو چار باتیں کی جائیں۔ اگر یہودی ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ ان میں بہت تھوڑے لوگ مومن ہیں، اکثریت فاسق ہے۔ اور میرے حبیب گھبرانا نہیں، ان کی کثرت سے نہیں ڈرنا۔ لن یضروکم الا اذن، یہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذن، بس تھوڑی سی اذیت پہنچے گی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، جاگتے رہنا دوستو، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ تم سے لڑ پڑے تو یہودی پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ نہ اتفاق ہے مفسرین عالم کا کہ یہ آیت یہود خیبر کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر یہودی تم سے لڑے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اب چلتے چلتے سوال ہے جعفر نقوی میرا کہ 39 دن یہودیوں کے برعکس مسلمان بھاگے۔ اللہ جو تو
بیگم سوال ہے کہ قرآن کی صداقت کہاں گئی؟ قرآن تو کہتا ہے یہودی بھاگیں گے، لا ینصرون، اور ان کی کوئی نصرت نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں ذلت ان کا مقدر ہے۔ الا بحبل من اللہ و حبل من الناس، ہاں یا اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا انسانوں کی پناہ میں آ جائیں۔ صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک کی ضمانت لے کے غضنفر کہنے لگا ہے جب تفاسیر اہل بیت کے ورق الٹے کہ یہ کس کی پناہ کی بات ہو رہی ہے، تو جواب ملا امیر کائنات کی پناہ کی۔ اللہ، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ میں نے خیبر کی جنگ نہیں سنانی تمہیں، اس کے کچھ حقائق اور اسرار پر بات کرنی ہے کہ جس تک عام نگاہیں نہیں جاتی۔ جی خیبر کا فتح کرنا کوئی اتنا بڑا کمال، اس میں ساتھ ایک اور حقیقت چھپی ہے، جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے جان لو۔ کل دو خوشیاں اکٹھی ملی ہیں رسول کو، ایک خیبر فتح ہوا، اور فضا صاحب دوسرے ہجرت حبشہ سے حضرت جعفر طیار این فتح خیبر کے وقت واپس تشریف لائے۔ میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، پورے 12 قدم ختم نبوت نے چل کے جعفر کا استقبال کیا۔ ہاں، اور جب میں نے پنڈی والوں شارحین حدیث سے پوچھا کہ 12 قدم کیوں، تو جواب یہ ملا، علی مصدر ہے 12 امامتوں کا، ایک ایک امامت کے بدلے ایک ایک قدم لیا رسول نے۔ دل چاہ رہا ہے، اسی لیے ایسا نعرہ لگایا ہے۔ ثم اعتنق، پھر گلے لگایا، اور گلے لگا کے رسول نے رئیس بھائی جو جملہ بولا، لکھنا لوح دل پر، فرماتے یا جعفر لا ادری بأیہما انا اشد سرورا بقدومک یا جعفر ام بفتح اللہ خیبر علی ید علی ابن ابی طالب۔ فرمایا جعفر فیصلہ کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ مجھے دونوں میں سے زیادہ خوشی کس بات کی ہے، تیرے آنے کی یا علی کے خیبر اکھاڑنے کی۔ پہلی بات، اور یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، منبروں سے بیان ہوتا ہے کہ علی کو مدینے سے بلایا گیا، اور جن کے میدوں کو علی کے فضائل راس نہیں آتے وہ کہتے ہیں نہیں مدینے میں نہیں، وہ تو خیبر میں ہی تھے۔ آنکھیں دکھنے آئی تھی علی کی، اس لیے 39 دن نہیں لڑے۔ سر اٹھانا، میدان صفین میں علی کے جرنیل بیٹے محمد بن حنفیہ کا 3 لاکھ آدمیوں کی موجودگی میں پڑھا ہوا خطبہ ہے، اور جسے صرف شیعوں نے نہیں، اہل سنت کے شہرائے آفاق عالم سبت بن جوزی نے تذکرہ خواص الامہ میں بھی لکھا اسے۔ اس میں 90,000 لشکر امیر کائنات کا تھا، 2,10,000 شام کا، چلے اپنے 90,000 الگ کر لو، دشمن تو بولتے، وہاں محمد حنفیہ نے 2,10,000 شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں اسی علی کا بیٹا نہیں جسے نبی نے خیبر سے بلایا، ابھی آواز ختم نہیں ہوئی وہ آ گیا۔ اللہ جو ہاں، اور کسی دشمن کو رد کی جرات ہی نہیں ہوئی، توفیق ہی نہیں ہوئی۔ آنے کا انداز کیا؟ کہنے کو رسول نے آج کی رات تقریباً یہی وقت ہوگا یا اس سے تھوڑا پہلے، کیونکہ مغربین کی نماز اور تاکیبات سے فارغ ہوئے رسول، تو اس وقت اعلان کر دیا لَأُوتِيَنَّ الرَّاوِيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل علم اس کو دوں گا جو مرد نہیں
جو عظیم مرد ہوگا. لاؤتین رایت غدن، راجولا کرار نہیں فرمایا، راجولن تنوین عظمت ہے. جو عظیم مرد ہوگا، کرار ہوگا، جسے پلٹ کے حملہ کرنے کی عادت ہوگی، جسے بھاگنے کی جبلت ہی نہیں آتی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس وقت تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح نہ کر لے. العظمت. نہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، میں ممنون، آپ نے داد دی، میں شکر گزار، لیکن دیکھا پیردادا صاحب فیصلے کی گھڑی یہ ہے. لڑا علی، تلوار علی نے چلائی، انگلیاں فولاد میں علی نے گاڑی، خیبر علی نے اکھاڑا، مرحب علی نے پچھاڑا، انتر کو علی نے مارا. رسول یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جب تک اللہ فتح نہ کر لے. معلوم ہوتا ہے میدان خیبر میں 1400 سال پہلے ما ینطق کی زبان نے فیصلہ کر دیا، کام علی کرتا ہے، منسوب وہ خود سے کرتا ہے. اللہ جو سمجھ گئی بات؟ اللہ علی والے کر دکھاوے. علی دا ہمسر میں ہوں کو منسا جو کم علی والے کر بھی کھاوے، وہ نبی دے چاچے دا جایا ہوئے تے آ کے اللہ دے گھر بھی کھاوے. وہ خلیفہ حق دا وجود ہوئے، خدائی طاقت دے نال بھریا، وہ جوان دی روٹی غذا بھی ہوئے تے پٹ کے خیبر دا در بھی کھاوے. میرے بھائی، جلی اور علی میں بس یہی فرق ہے، تھوڑی سی غذا کا. اللہ جانے جنگل میں کھو گیا میرا جملہ. ابھی تو نصیری نے اسے خدا کہا ہے نا، نہ کھاتا تو زمانہ کہتا. جی 63 برس پیرزادہ صاحب دونوں کی زندگی ہے، نبی کی بھی علی کی بھی. رسول نے 13 سیر جو کھائے، 13 کلو نہیں سیر، اور علی نے 13.5 سیر 63 سال میں. کہا میں نے آدھا سیر نبی کے احترام میں بڑھا دیا ہے. جی ہاں، یہ صرف اس لیے ذرا 63 سال پہ تقسیم تو کرو 13.5 سیر کو، صرف توحید کو بچانے کے لیے. چلے تو نہیں گئے ہو دوستو کہیں؟ ہاں، کیسے بلایا ہے؟ اعلان ہو گیا، لاؤتین رایت غدن، کل علم اس کو دوں گا جو عظیم مرد ہوگا. یہ 2 علم میرے بھی دائیں بائیں ہیں. یہ ضامن اگر ثابت نہ کر سکوں اپنا جملہ، دنیا کی جس عدالت میں کہو گے اپنی زبان کاٹ کے تمہاری ہتھیلی پہ تحفتاً رکھ دوں گا کہ تم نے غلط دعویٰ کیا تھا. ساری رات زیغم سو نہیں، لشکر اسلام کروٹیں بدلتا رہا. بڑے بڑے لوگوں کی میں نے تمنا پڑھی ہے کتابوں میں کہ میں نے ساری رات دعائیں مانگی، کاش کل علم مجھے ملے، کل علم مجھے ملے، کل علم مجھے ملے. اب اللہ جانے جنگل ہے میرے سامنے یا آبادی، اپنے ہیں یا پرائے، سوچنے والے یا ماننے والے. اگر علم بدعت تھا صحابہ جاگ کے تمنا کیوں کر رہے تھے؟ اللہ اللہ جو کتنے للکار کے برحق کو پٹانا، کتنے آزاب پیغمبر تو دیتے بھی موجود، بولو بولو تیرے خیبر کو اکاڑا کس نے؟ جو جیتے رہو. بھائی یہ بدعت نہیں، علم اٹھانا اصحاب رسول کی تمنا کی سنت ہے. اللہ ہاں جیتے رہو. بس رات بھیگ گئی، صبح ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں گونجی. دیکھتے میری طرف رہنا. نبی نے خیبر میں پڑھائی، علی نے مدینے میں پڑھی، وہاں نبی کی نماز اختتام کو پہنچی.
یہاں ولی نے ختم کی، رسول نے تعقیبات سمیٹے، علی نے مصلی لپیٹا، رسول نے علم آراستہ کرنا شروع کیا، ولی نے دلدل پہ راستہ کرنا شروع کیا۔ نبی نے پھریرا باندھ لیا، علی نے ذوالفقار مردم شکار کو پہلو میں لٹکا لیا۔ نبی علم لے کے صحابہ کے جلوں میں ٹیلے کی طرف چلے، علی دلدل محشر خرام کی باغ پکڑ کے مدینے کے باہر چلے، رسول ٹیلے پر، علی مدینے کے باہر زین دلدل پر۔ رسول کا منہ مدینے کو مڑا، علی نے دلدل کی باغ خیبر کی جانب پھیری، رسول نے لب جوڑے، علی نے باغ اٹھائی، رسول نے کہا اے نا علی، علی نے کہا لبیک یا نبی آ گیا ہوں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ قبر والے ٹھیک بیٹھے ہو؟ بس اتنی دیر۔ اب یہاں پھر سوال اسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ صدیوں سے دو طبقے چلے آ رہے ہیں جو اس طرح اتنی دیر میں میرے مولا کے ورود کے آمد کے منکر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی دیر میں مدینے سے خیبر؟ اور پھر دوسرا طبقہ کہتا ہے اچھا چلو مان بھی لیں کہ اتنی دیر میں آ گیا، یہ معجزہ علی کا تھا یا دلدل کا؟ تم نے جاہل دیکھے ہیں، سر اٹھاؤ، فیصلہ خود کرنا۔ مدینے سے خیبر کا فاصلہ تھوڑا ہے، ملک شام سے ملک سبا کا فاصلہ زیادہ ہے۔ سلیمان کے وزیر آصف نے تخت بلقیس چشم زدن سے پہلے منگایا، معجزہ آصف کا ہے یا تخت کا ہے؟ العظمت للہ۔ تھکے تو چھوڑ دوں بھائی، ورنہ میرا دل تو بہت کچھ کہنے کو ہے۔ اگر تخت کا معجزہ ہے تو یہ دلدل کا ہے، وہ تو بے جان لکڑی لایا، دلدل تو پھر جاندار۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یا نہیں؟ اور آؤ جس کے چہرے پہ بہار آتی ہے علی کا ذکر سن کر، کچھ اور مودت کے پھول کھلا دینا چاہتا ہوں۔ حوالہ بھی لکھ لو، تفسیر منہج الصادقین، 850 سال قدیمی تفسیر ہے، آج کل کے کسی مولوی کی نہیں۔ علامہ فتح اللہ کاشانی رضوان اللہ علیہ وہ لکھ رہے ہیں، رسول سے پوچھا گیا آخر وہ کون سا ورد کیا تھا آصف بن برخیہ نے کہ ہزاروں میلوں کے فاصلوں سے آدھی آنکھ کی جھپک کی دیر میں ملک سبا سے تخت بلقیس آ گیا؟ توجہ حلالیو، رسول نے مسکرا کے فرمایا احضرہ بے اسم من اسماء العظام علی ابن ابی طالب، اور کچھ نہیں، آصف نے میرے بھائی علی کے اسم اعظم کا ورد کیا تھا۔ العظمت۔ ہاں، اور میں نے بڑی تحقیق کی، آنکھوں کی سرخی کو لوگوں نے آنکھوں کی بیماری سمجھا۔ کائنات کو ہتھیلی کی طرح دیکھنے والا غیرت اللہ، ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی 39 دن تک اسلام کی بے حرمتی دیکھتا رہا، آنکھیں بیمار نہیں ہوئی، غیرت سے لہو اتر آیا۔ یہ غیرت کی سرخی تھی۔ آئے ارادے، جیتے رہو، اترے، قدم بوس ہوئے۔ ہاں یا رسول اللہ جا رہا ہوں، جاؤ یا علی۔ توجہ، جو حقیقت کے موتی چننے آیا ہیں، چلتے چلتے جب تیسرے قدم پہ پہنچے، رکے نہیں، پلٹے نہیں، اسی طرف منہ رکھے رکھے پوچھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ فرمایا جب تک کلمے کی صدائیں نہ گونجیں، تلوار نیام میں نہیں کرنی۔ ایک کم ظرف اٹھا،
یا رسول اللہ کو تکبر پسند نہیں، چلو ہماری بات ہوتی تو اور مسئلہ تھا، آپ علی کے بھی مولا ہیں، علی کے بھی حاکم ہیں، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ، اتنا غرور، مڑ کے دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا، کہا تم میں اور علی میں فرق تو یہی ہے، میں نے کہا تمہارے سامنے ہے، وہ تو مدینے میں تھا، میں نے رات کہا نہیں تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، اس وقت تک مڑ کے نہیں دیکھے گا جب تک خیبر فتح نہ کر لے، خیبر فتح نہیں ہوا، علی مڑ کے دیکھے تو دیکھے کیسے؟ اللہ جو چھپڑی جس کدے نہیں پیر پایا پتا کی ڈونگڑے نیل دا ہے وہ ارسی کدے جہنم نہ جائے گا، وہ جیڑا تابعہ نبی دے پیر دا ہے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہاں بس یہ اس وقت تک میں نے صرف آپ کی توجہ چاہی تھی، ہاں یہ جملے صرف آپ کی توجہ کے لیے ہیں، دو چار باتیں کرنی ہیں اس کے بعد، اور وہ باتیں زمین کی نہیں، فضا کی ہیں، خلا کی ہیں، عرش اولا کی ہیں، سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لینا۔ ہاں میں خیبر کی تاریخ دہرانا نہیں چاہتا، اکثریت جانتی ہے، تابسمک اتری ہوئی تھی دیواریں، یعنی پانی کی گہرائی تک، جی ہاں چٹانیں تراش تراش کر خیبر کی بنیادیں اٹھائی گئی تھیں، سیسا، کلی، پتھر، آجر، گچ، یہ مثالہ استعمال ہوا ہے خیبر کی تعمیر میں۔ کیوں؟ یہودی تھے، عالم بھی تھے، کسی عالم نے پہلے بتا دیا تھا کہ کوئی مرد کردگار ایسا ہے کہ تمہاری بربادی اس کی انگشت شہادت میں چھپی ہے۔ العظمت للہ۔ ہاں تھک تو نہیں گا دوست؟ ہاں وہ مرحب کے بارے میں تو آپ سنتے ہی ہو کہ اسے 39 دن تک تو اترنے کی بھی زحمت نہیں کرنا پڑی۔ ہاں ہاں اس نے سمجھا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہے، اوپر سے دریچے سے کھولا، جھانک کے بولا اتروں؟ فرمایا تو نہیں اگر اترنا چاہتا تو میرا دل دل مچل رہا ہے تیری چوٹی پہ اترنے کو۔ چونکا نیچے اترا، منہ سے کف بہاتے ہوئے، انا الذی سمتنی امی، مرحبا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ جاگنا تو میں سے کون نہیں جانتا کہ علی بادشاہ نے جواب میں کیا کہا، حالانکہ نام تو علی ہے۔ ساری زندگی پیرزادہ صاحب علی نے یہی کہا، اما تعلم انا ابن ابی طالب، کیا نہیں جانتے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار علی نے اپنا نام علی نہیں لیا، دکھاؤ کہیں اور ایسا کہا ہو۔ جگہ میرا تاریخ کو چیلنج ہے، پہلی بار بھی یہی کہا، آخری بار بھی یہی کہا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ میں شیعہ کتاب کی بات ہی نہیں کر رہا، علامہ برہان الدین حلبی اہل سنت کا علامہ ہے، اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں علی کا یہ کہنا علی کے علم غیب کی دلیل ہے۔ کیوں؟ ان مرحبا راؤ فی المنام ان اسدا افترسہ، اسی رات یعنی آج کی رات مرحب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیر نے اسے پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ علی نے کہا جس شیر نے پھاڑا تھا وہ میں ہوں۔ اللہ جی جو
وار کر. فرمایا پہلا بدبخت دیکھا ہے جو موت احمر سے کہہ رہا ہے کہ وار کر. علی پہل کر لے تو موت بھی وار کرنے کو ترستی رہ جاتی ہے. تو پہلے حسرت پوری کر. پنڈی والوں بہت کم زخم آئے ہیں خیبر شکن کو. ان میں ایک اس دن بھی اس نے وار کیا میرے مولا کو جب انہیں وحدت مکین پہ زخم آیا. علی دل کی رکابوں میں کھڑے ہوئے. اسد ذوالجلال بپھرے ہوئے نورانی شیر کے پیکر میں آیا. رکابوں پہ زور دے کر علی نے تلوار اٹھائی. تمہیں بڑا پیار ہے مرزا دبیر کے کلام سے. میرے سامنے ان کے 2-3 شعر آ گئے ہیں, پڑھ دوں؟ مرزا دبیر پیرزادہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہی زخم لگا بازو مصطفیٰ کو غرض آ گیا جلال. بازو مصطفیٰ کو غرض آ گیا جلال, منہ ہو گیا جلال جہاں آفریں کا لال. اور اٹھ کھڑے تھے غیظ میں سورے بدن کے بال. اور پھر شاہ ذوالفقار نے تلوار لی سنبھال. آئی ندائے غیب سے از جلد ناگہاں جبریل و میکائیل و سرافیل کو کہ ہاں. بیٹھے ہو یا اٹھ گئے ہو؟ فقط جبریل نہیں, 3 فرشتوں سے اللہ نے کہا, جبریل ہو, میکائیل ہو, سرافیل کو کہ ہاں. تھامو علی کے ہاتھ کو جلدی فرشتگاں, ارسا کیا تو عالم ایجاد پھر کہاں. جو ہاں ایک فرشتے کی طاقت کا تو پتہ ہے نا, 600 ضرب 600 میل کا خطہ تھا مدائن لوط کا, جو جبریل نے اپنے شہپر ملکوتی کی ایک نوک پہ اٹھایا. جعفر نقوی ایک نوک ساری رات باقر اٹھا کے کھڑا رہا اور کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے خالی پر اٹھایا ہوا ہے. یہ ہے ایک کی طاقت, ایسے 2 اور بھی شامل. جی میری طرف دیکھنا. تھامو علی کے ہاتھ کو جلدی فرشتگاں, ارسا کیا یعنی دیر لگا دی, ارسا کیا تو عالم ایجاد پھر کہاں. اب میرا ہاتھ سمجھیو حیدر کے ہاتھ کو, بس ایک ضرب کافی ہے اس کائنات کو. جو اب میرا ہاتھ سمجھیو حیدر کے ہاتھ کو, بس ایک ضرب کافی ہے اس کائنات کو. آؤ یہ عباس کے علموں کی ضمانت. بس ابھی ہاتھ یہی تھا, فرشتوں کو آنے میں دیری کتنی لگتی. میکائیل نے علی کی کلائی پکڑی, پورا زور لگایا پیچھے جھٹکنے کو. اسرافیل بازو سے لٹک گیا, جبریل نے احتیاطاً پر زمین پہ رکھا. بر کے اجل بن کے گری. مرحب کے سر پہ خود کے نیچے پتھر کے نیچے مغفر کے نیچے سر کے نیچے گردن کے نیچے سینے کے نیچے شکم کے نیچے زین کے نیچے گھوڑے کے نیچے زمین کے اوپر جبریل کا پر. بس یوں گری, جبریل کے منہ سے ہائے نکلی. العظمت ارادے کاٹا, بس مرحب کا مرنا تھا. اور حدیثوں میں ہے کہ اگر جبریل نے پر بچھایا نہ ہوتا زمین 2 حصوں میں بٹ جاتی, وقت سے پہلے قیامت آ جاتی. جلدی سے اہل خیبر نے دروازہ بند کیا. عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں پیرزادہ صاحب, یہ دروازہ سونے کا تھا. خیبر کا دروازہ سونے کا تھا, ہاں, جس کا ایک تاک علی نے اوپر پھینکا.
ایک لشکر میں بانٹا. نہیں دو دو کام تو یاروں میں کر نہیں سکتا. پوری عالمانہ ضمانت اور تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں 8700 بندہ میدان خیبر میں تھا لشکر اسلام کا. جب کام سے فارغ ہو گئے علی دروازہ اٹھا کے لے آئے. یا علی کیوں لائے؟ یا رسول اللہ آپ کے لشکر کی غربت جو دور کرنا ہے. لوگ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں اتنا وزنی دروازہ یہ سونا کاٹے گا کون؟ ایسے تو کوئی اوزار ہی نہیں ہے. بس اس کا یہ کہنا تھا. علی نے ید اللہ ہاتھوں سے دروازے کے ٹکڑے توڑنا شروع کیے. پگھلتے ہوئے موم کی صورت میں 8700 حصے بنا کے جب خیبر شکن فارغ ہوا شک کرنے والوں نے ایک ایک حصہ تولا. کسی میں رتی کا فرق نہیں نکل سکا. اللہ جو اللہ ایک دروازے کا تو یہ حال ہوا نا مرزا جی. اور دوسرا سننا یہی ہے بیگم کہ آج تک پیرزادہ صاحب پلٹا نہیں. یہ جو اگلی بات کر رہا ہوں یہ کتابوں میں نہیں ہے. ہاں میری دیانتداری ہے. جو کتاب میں نہیں ہے میں کہہ دوں گا میری اپنی سوچ ہے. آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں. سن لو اچھی لگے مان لینا نہیں تو میری طرف لوٹا دینا. میں نے پیرزادہ صاحب جب بیٹھ کے سوچا کہ وجہ کیا تھی. ایک زمین پہ بانٹا ایک اوپر پھینکا آج تک پلٹا نہیں. میری سوچ رئیس بھائی یہ ہے ہو سکتا ہے اس فیاض عدل کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں گداگروں کے روپ اختیار کر کے فرشتے انگوٹھیاں زکوٰۃ میں لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے صاحب جود و کرم نے اسی لیے دروازہ پھینکا ہو کہ او زکوٰۃ مانگنے والوں آج علی کا صدقہ بھی کھاؤ. اللہ عظمت للہ. ہاں تھک تو نہیں گئے؟ ہاں بس چند لمحے نہیں تھکنا. اکھاڑا خیبر اور جیسے رسول نے کہا تھا کہ جب تک کلمے کی آواز نہ گونجے تلوار نیام میں نہیں ڈالنی. ہاں امان مانگی گئی. خیبر شکن نے بے نیام تلوار برج نیام میں چھپا لی. میری طرف دیکھنا. ایک اوپر پھینکا پہلے بتا چکا ہوں. ایک کو سر سے پیچھے پھینکا. بہت دور بنی ہوئی تھی خندق. خندق بھی کھودی تھی یہود خیبر نے جس سے گھوڑا گزارا تھا خیبر شکن نے. خندق پہ جا کے گرا دروازہ. علی نے پل بنانے کی نیت سے جاگنا دروازے کو خندق پہ رکھا. 2 انگشت 2 انگلیوں کے برابر. دروازہ چھوٹا تھا خندق بڑی تھی. علی نے دروازہ خندق پہ رکھ کے ساتھ 2 انگلیوں کی ٹیک لگا دی. پھر فرمایا لشکر اسلام بڑی دولت ہے خیبر میں جاؤ لوٹو. پہلے تو 8700 آدمی میں بھگدڑ مچی لوٹنے کے لیے. کسی کے پاس سونا کسی کے پاس چاندی کسی کے پاس جواہر کسی کے پاس زربفت کسی کے پاس حریر کسی کے پاس ریشم کسی کے پاس غلہ کسی کے پاس اجناس. جتنے جانور مل سکے خیبر کے قلعے سے سارے لاد کے. پیرزادہ صاحب میں نے یہاں تک بھی کتابوں میں دیکھا ہے بعض لوگوں نے علی کا زور آزمانے کے لیے ریت اور پتھروں سے خچر لاد کے پل سے گزارنا شروع کیے کہ دیکھیں تو صحیح علی بوجھ برداشت کرتا ہے یا نہیں.
جو انگلی کے اشارے سے جہنم کے پل سے کروڑوں موالیوں کو گزار دے. اس کے لیے یہ پل کیا حقیقت رکھتی تھی؟ میری طرف دیکھنا. جب پار اتر گئے کچھ لوگ, یا رسول اللہ آخر علی میں طاقت کتنی ہے؟ ششکی نہیں لیتا, تھکنے کا نام نہیں لیتا, یہ نہیں کہتا کہ بوجھ کم ڈالو, مطمئن ہے. یہ تو بات تھی عام لوگوں کی. ایک 550-600 سال کا بوڑھا بھی تھا, اس نے غور سے دیکھا, بھاگم بھاگ رسول کے پاس پہنچا. یا رسول اللہ ان باتوں کو چھوڑو, سلمان ان باتوں پہ حیران نہیں ہوتا. جو بوجھ سے سسکی لے وہ علی کیسا. مجھے تو حیرت اس بات کی ہے, علی کے پاؤں خندق کی زمین پہ نہیں ہوا میں ہیں. اللہ علی کے پاؤں ہوا میں معلق ہیں. سلمان نے کہا, یہ کہنا تھا, رسول نے کہا سلمان بھول رہا ہے تو, ہوا میں نہیں ہے. یا رسول اللہ مجھے تو ہوا دکھائی دے رہی ہے. فرمایا قریب آ, بلا تشبیہ 2 پوریں سلمان کی آنکھوں سے مس کی رسول نے. فرمایا اب جا کے دیکھ. دیکھا تو جبریل نے پر پھیلایا ہوا ہے, شاہ پر جبریل پہ علی کے پاؤں. تم ہر مجلس میں ہر وقت ہر پڑھنے والے کا امتحان لیتے ہو, پڑھنے والوں کا بھی حق ہے کبھی کبھی تمہاری سماعت کا امتحان لیں. اب میں امتحان لینے لگا ہوں کہ کون کتنے پانی میں ہے, کس کو علی کس قدر راس آتا ہے. بس یہ کہنا تھا, دیکھنا تھا. یا علی جبریل نے پر بچھا رکھا ہے, کیوں؟ فرمایا جس نے بچھایا ہے اس سے پوچھ, میں نے تو نہیں بلایا. میں نے جبریل سے نہیں کہا کہ پر بچھا, اس نے خود بچھایا, اپنی خواہش سے بچھایا. ایسے پوچھ, سر اٹھانا حلال زادو, حلالیوں کی طرف سننا اور حلال زادوں کی طرف فیصلہ کرنا. سلمان دیکھ کر کہتے, بھائی جبریل, جی بھائی سلمان, میرے مولا کے قدموں کے نیچے پر کیوں بچھا رکھا ہے؟ جبریل میری کروڑوں سال عمر ہے, اللہ نے میرے پروں میں کلمہ لکھ رکھا ہے. لا الہ الا اللہ بھی لکھ دیا تھا, محمد الرسول اللہ بھی لکھ دیا تھا, کلمہ ادھورا تھا. میں روز اللہ سے کہتا تھا, پالنے والے کلمہ پورا کر, پالنے والے کلمہ پورا کر, پالنے والے کلمہ پورا کر. اللہ مجھے جواب ہی نہیں دیتا تھا. آج علی نے پل بنائی, آواز قدرت ہے جبریل, مرادوں کے بھرانے کی گھڑی آ گئی. علی کی پاپوش کے نیچے پر رکھ کے کلمہ مکمل کر لے. جو اللہ خانہ توحید کا ایک جام علی ہے, وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی ہے. وہ اسلام شب و روز ندا دیتا ہے پیغام, اللہ کی قسم عظمت اسلام علی ہے. نعرہ حیدری. دیکھ رہا میری طرف, بس جیتے رہو جب تک طبیعت ہے تمہاری. سمیٹ لیا. آخری بات سنو, ختم ہو گیا میرا بیان, ختم ہو گئی جنگ. زمین والے الگ مبارک دے رہے ہیں رسول کو, آسمان والے الگ. آسمانی مخلوق کا سردار مبارک دینے آیا. یہ بات بتانے والی نہیں, دیکھنے والی ہے. دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گی. آسمانیوں کا سردار کون ہے؟ ہاں شاد بات, جبریل. جبریل نے دیکھا کیسے مبارکباد دی. یا رسول اللہ مبارک ہو. جبریل یہ کیا ہوا؟ بازو کیوں دبایا ہوا ہے؟ پر کیوں تھاما ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میکائیل اور اسرافیل علی کا ہاتھ نہیں روک سکے تھے, بڑی کوشش کی تھی انہوں نے, لیکن اچٹتی سی تلوار میرے پر سے بھی چھو گئی تھی. اسی کا درد ہو رہا ہے. ادھر جبریل یہ کہہ رہا ہے, ادھر سے صفیہ بنت حیی بن اخطب, خیبر کا جو سردار ہے, عام طور پر پڑھنے والے جس کا نام حی بن اخطب لیتے ہیں, حی غلط ہے, حیی بن اخطب, اس کی بیٹی, قلعے کے سردار کی بیٹی تھی. ماتھے پہ پٹی باندھے,
یہ بھی رسول کی خدمت میں آئی. یا رسول اللہ مبارک صفیہ تجھے زخم کیسے آیا؟ یا رسول اللہ جب علی نے باب خیبر میں انگشت امامت گاڑی اور اس کا زور تولنے کے لیے اسے جھنجھوڑا، میں کلے کی چوٹی پہ تخت پہ بیٹھی تھی، جیسے کمزور سی شاخ کو زوردار آندھی لرزے میں لاتی ہے، پورا قلعہ ایسے لرز رہا تھا. میں ماتھے کے بل گری، گرتے گرتے تخت کا کونا لگا، میرا ماتھا پھٹ گیا. جبریل حیرت سے صفیہ کو دیکھ رہا ہے، صفیہ حیرت سے جبریل کو دیکھ رہی ہے، دیکھنا میری طرف. رسول نے مسکرا کے فرمایا یا صفیہ یا جبرائیل ان علی عظیم الشان عند اللہ، علی کی شان اللہ کے نزدیک اس سے کہیں عظیم تر ہے. تم نے قلعہ خیبر کو زلزلے میں دیکھا، لما احتضن البابا وحز الحسن اہتز الارضون السبع واہتزت السماوات السبع واہتز عرش الرحمن غضبا علی علیہ السلام. اگر کتاب کے فکرے نہ ہوں، میری زبان جہنم کے کتے چبائیں، ورنہ تو جان اور تیرا نبی جانے. رسول کہتے ہیں جیسے ہی علی نے انگلی گاڑ کے باب خیبر میں اسے جھنجھوڑا، پہلی زمین ہلی. پہلی زمین، جیسے زمینیں ایسے ہیں جیسے پیاز کے پردے ایک دوسرے سے ملے ہوئے، پہلی کا ہلنا تھا، دوسری ہلی. اب تھکن شکن گولیاں ہوتی ہیں تمہیں نچھاور کر کے بانٹتا کہ تاکہ تمہاری تھکن اتر جائے. فرمایا ساتوں زمینیں ہلی، واہتزت السماوات السبع، ساتوں آسمان ہلے. اور جبریل صفیہ حتیٰ کہ حد ہو گئی، اہتز عرش الرحمن غضبا علی علیہ السلام، علی کے غضب کے ڈر سے عرش لرزے میں تھا. اور بس زیغم علی توحید بچاتا ہے، منکر علی کی کمزوری سمجھتا ہے. چند راتیں پہلے میں نے مولا کا فرمان پڑھا تھا اور اسی کو منکر سامنے رکھتے ہیں کہ ماں کلا تو بابا خیبر بقوت. میں نے خیبر جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، ربانی طاقت سے. پتہ یہ فکرہ کیوں بولا تھا علی نے؟ علی نے خیبر فتح کیا، رسول کی خدمت میں آئے، رسول نے تھپکی دی، یا علی شاد باش، آفرین، مرحبا، تحسین. تو نے توحید اور رسالت کا بھرم رکھ لیا، تو نے اسلام کی آبرو بچا لی. کہا یا رسول اللہ تیری رسالت کی قسم 40واں دن ہے، میں نے کچھ کھایا نہیں، مسلسل روزے سے ہوں. بیٹھے ہو چلے گئے ہو، بات سر سے تو نہیں گزر گئی پنڈی والوں. فرمایا 40 دن ہو گئے ہیں، کن تو خمیسن، میں خالی پیٹ ہوں، خالی شکم ہوں، مسلسل روزے سے ہوں. لوگ فاستعظموا لامرہ، لوگوں کے دل میں شک ہونے لگا جو 40 دن سے روزے سے ہے. پھر بھی ہزاروں من کے وزنی دروازے کو یوں پھینکا، ایک کا پتہ نہیں، ایک کو ٹکڑوں نے بانٹ دیا. یہ بندہ نہیں خدا ہے. علی نے کہا میں نے جسمانی طاقت سے تو نہیں اکھاڑا، ربانی طاقت سے اکھاڑا. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند. کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، میں زیادہ پڑھ چکا، چند ہی لمحے اور پڑھنا ہے. دیکھو میری طرف، پہلا فکرہ سمجھ میں آ جائے تو عبادت کے لیے کافی ہے. ایک علی تھا رسول کے پاس، اور حالات یہ ہیں 4 علی تھے حسین کے پاس. اللہ اکبر. ہاں
यही तो इबरत है जमाने वालों। हैं? मुस्लिम को सानी अली कहा जाता था, हो बहू लड़ने का अंदाज अली वाला। तेरे लहू रोने वाले इमाम को सानी अली कहा जाता था। मोहम्मद बिन हनफिया को सानी अली कहा जाता था, जिसके अलम लगाते हो, इसको भी सानी अली कहा जाता था। है? एक अपनी ख्वाहिश से नहीं, नबी अजीज अगम की फरमाइश की तकमील में 2 या हद 3 जुमले कहकर मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूं। मैंने किताबों में एक जुमला देखा था और वहां से मुझे पता चला था कि अब्बास क्या है। जब 7वीं को नहर अलकमा से खीमे हटाने का हुक्म लेकर शिमर फौजों को लेके आया, पढ़ना किताबें, तहकीक किया करो, मुहक्किकीन से पूछा करो। उम्मुल बनीन का लाल जीने फरस में मचला, जिस तरह खैबर में अली रकाबों पे खड़ा हुआ था, ऐसे अब्बास रकाबों पे उठे और शिमर की तरफ देख कर कहते हैं, और कुत्ते चराने वाली नाबकौर औरत के हरामी बच्चे, इज्जत हैदर की कसम यही लफ्ज हैं, यबना राउयतिल किलाब, कुत्ते चराने वाली औरत के नापाक बच्चे, 9 लाख लश्कर के घमंड पर तू अब्बास की जिंदगी में खीमे हटवा लेगा। मैंने कह दिया अल अज़मतु लिल्लाह, तुमने सुन लिया है? जी हाँ, ऐसे ही तो मान नहीं था ज़ैनब को अब्बास पर। है? जब अब्बास मैदान की तरफ गया है, एक एक बीबी के चेहरे पर मौत की जर्दी खंडने लगी। दावे से कह रहा हूं, जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का दिल है, कब्र में भी मातम करेगा, मेरा वादा है। 63 बीबियों की तरफ देखा अली की बेटी ने। बीबियों क्या हुआ, चेहरे दर्द क्यों हो गए? बीबी, अगर अब्बास को कुछ हो गया, हमारी चादरों का क्या होगा, हमारे पर्दों का क्या होगा? अली की बेटी ने बड़े नाज से कहा, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे पर्दे की, मेरी अब्बास की मौजूदगी में तुम्हें चादरों की फिक्र करने की जरूरत क्या है? चोट लगे तो माफ कर देना। फिजा को दरवाजे पे खड़ा कर रखा था शरीकतुल हुसैन ने, पल पल की खबरें देती रहो मुझे। फिजा दौड़ी दौड़ी आई, बीबी उकाबे हुसैनी का एक पर कट गया। झटका लगा रोने वालों अली की बेटी को, फिर संभली। जंग का बताओ। बीबी बाएं हाथ में तलवार लेके लड़ तो वैसे ही रहा है जैसे हाथ कटने से पहले, फरमाया हाथ औज़ मर्दाने मैदान के कटा करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर आई, बीबी दूसरा हाथ भी कट गया है। अब सर झुका, मैदान का नक्शा क्या है? बीबी पांव की ठोकरों से लड़ रहा है। ये कह के पिंडी वालों चुप लग गई अली की बेटी को। थोड़ी देर के बाद फिजा सर से चादर उतार के जुल्फों में खाक डाल के पीटती हुई आई, बीबी आमद बिल खैर हो, गुर्ज खा के अब्बास ने जीन छोड़ दी। अब्बास के गुर्द लगा, अब्बास ने जीन छोड़ दी है। अब अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे। जैसे ही ज़ैनब खड़ी थी, ज़ैनब ने खुद पर्दे की चादर सर से उतारी, उतार के चादर गले में डाली, जानों के बल जमीन पे झुकी, हाथ जोड़ के कहा, बीबियों मैं अपने लफ्ज वापस लेती हूँ, मुझे जिस पे नाज था उस अब्बास ने जीन छोड़ दी। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। बस एक ही जुमले की बानी मजलिस की तरफ से फरमाइश थी, वही कहने की कोशिश करता हूं। देखते मेरी तरफ रहना। जुमला बहुत ज्यादा दिल दुखा देने वाला है, बल्कि कलेजे में सुराख कर देने वाला है। यकीनन मेरी माओ बहनों में कहीं शाम वाली बैठी है और उसकी झोली में 4 साल की बतूल भी बैठी है। जिस मजलिस में अब्बास की शहादत पढ़ी जाए, सकीना एक एक चेहरे को देखती है कि मेरे सक्का का दर्द किस किस कलेजे में है।
کون کون میرے غازی کا ماتم کس طرح کر رہا ہے. العظمت للہ. دیکھتے میری طرف رہنا. ادھر حسین نے خیمہ چھوڑا. سنتے رہتے ہو. جو جانتے ہو میں دوہرا کے تمہارا وقت نہیں لینا چاہتا. کمر میں خم آتا گیا. ماتم کرتے ہوئے گیا حسین. فقط ماتم گریبان پھٹا ہوا, امامہ سر سے گرا ہوا, کربلا کی ریت گیس ہوئے امامت میں اٹی ہوئی. وجہ کیا؟ آؤ میں نے علم کا پھریرا دونوں ہاتھوں میں ضمانت کے طور پہ پکڑ لیا ہے. جھوٹ بولوں اپنی طرف سے پڑھوں تو مجھے سکینہ کی بد دعا لگ جائے. کیوں رو رہا ہے؟ زیغم جو اکبر کے لاشے پہ نہیں رویا, عباس کی لاش پہ ابھی پہنچا ہی نہیں, دور سے دیکھ کے کیوں رو رہا ہے؟ وجہ یہ تھی پنڈی والوں, یہ 9 لاکھ کا لشکر صرف عباس کی وجہ سے جمع ہوا تھا. عباس کی تلوار کا ڈر تھا. شامیوں حرامیوں کے دل میں کینہ عباس کے لیے تھا. جو ہی عباس نے زین چھوڑی, ابھی حسین دور تھے, شامی تلوار مار کے عباس کے جسم کا ٹکڑا کاٹتے ہیں, نیزے پہ چڑھا کے کہتے ہیں حسین اسی کے سہارے پہ زینب چلی تھی, حسین تجھے اسی پہ ناز تھا. اللہ اسی کے سہارے پہ چلے تھے. اللہ جانے کتنی جگہ حسین کے پہنچتے تک, اللہ جانے کتنے حصوں میں کمر بنی ہاشم تقسیم ہوا. ہاں میرے سر پہ قرآن رکھو. یہی وجہ تھی کہ حسین لاش خیمے میں نہیں لایا. پہلے تو عباس کا ایک ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں, چومتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, اور پھر کہا عباس تو بتا, میں اگر تجھے خیمے لے جاؤں میری سکینہ مر جائے گی. عباس میری سکینہ موت سے پہلے مر جائے گی. دم توڑتے عباس نے کہا مولا نہ لے جا مجھے خیمے, بس میں چھوڑنے لگا ہوں, بہت رو چکے ہو. ختم ہو گئی مجلس. چادر بلا تشبیہ کندھے پہ ڈالی, تھکے ہوئے قدموں سے زہرا کا لال, ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں حسین کی. واپس خیمے میں, منہ سے کچھ نہیں بولا, آ کے خیمے میں ریت پہ بیٹھ گیا حسین. بہن نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا, اشاروں میں زینب سے کچھ کہہ رہا ہے حسین. پنڈی والوں سکینہ کافی دیر دیکھتی رہی. جب بابا نہیں بولا دوڑ کے آئی, بلا تشبیہ بابا کے گلے میں باہیں ڈالی. بابا میرا غازی, میرا چچا کہاں ہے؟ حسین نے چوٹیاں چم کے کہا بیٹا صبر کرو, تیرا چچا مارا گیا. مارا گیا؟ لاش کیوں نہیں آئی؟ اب پتھر بھی ہے جگر میں تو سنبھال لینا, قابو کرنا. پھر لاش کیوں نہیں آئی؟ حسین نے دیکھا, بتاتا ہوں تو بچی مر جائے گی. حسین نے کہا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تیرا چچا کڑیل جوان ہے, مجھ سے عباس کی لاش نہیں اٹھائی جاتی. او سیدو غیر سیدو, جلدی سے بابا کے گلے سے باہیں نکالی, دوڑی زینب کی کلائی میں بھا ڈال کے کہا پھپھی اٹھو, اماں رباب تم بھی اٹھو, اماں لیلا تم بھی اٹھو, پھپھی کلثوم تم بھی اٹھو, میرا بابا نہیں اٹھا سکتا, میرے ساتھ میدان چلو. چلو میں اپنے عباس کا لاشا لاتی ہوں. حسین نے کہا زینب نہ جانا, مر جائے گی سکینہ.